امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے فتاویٰ کے اندر اہل تشیع کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اہل تشیع یعنی شیعہ کے 3 گروہ ہیں، 3 قسم کے شیعہ ہیں۔ ویسے تو اہل تشیع یعنی شیعہ حضرات کے کافی سارے گروپ اور فرقے ہیں، لیکن عملی اعتبار سے 3 قسم کے شیعہ ہیں اور ان کے احکامات مختلف ہیں جو آپ نے اپنی کتاب کے اندر لکھے ہیں۔ سب سے پہلے ہیں غالی شیعہ، غالی غین کے ساتھ، اور دوسرے نمبر پر ہیں تبرئی شیعہ، اور تیسرے نمبر پر ہیں تفضیلی شیعہ۔ اب آپ کہتے ہیں کہ جو غالی شیعہ ہیں، غالی غین کے ساتھ، اس کی معنی ہے غلو کرنے والے، حد سے تجاوز کرنے والے، اور یہ لوگ اہل بیت کی شان میں بے حد تجاوز کرتے ہیں۔ بالخصوص مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ان لوگوں نے کافی حد تک تجاوز کیا ہے، کافی حد تک غلو کیا ہے، اور یہ اس قدر غلو ہے کہ ان میں سے کافی سارے ایسے ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہتے ہیں کہ حضرت علی کی شان انبیاء سے افضل ہے۔ یہاں تک کہ بعض تو ایسے ہیں جو معاذ اللہ حضرت علی کو الوہیت میں شریک کرتے ہیں۔ پنجاب کے ایک بہت بڑے ذاکر، ایک بہت بڑے شیعہ عالم تھے، ہم نے خود اس کا کلپ سنا۔ اس نے حضرت علی کی شان میں اس قدر غلو کرتے ہوئے ایک پوری مجلس کے اندر کہا کہ علی عالمین کا رب ہے، یعنی عالمین کا رب حضرت علی کو قرار دیا، اور یہاں تک کافی ساری تخلیقات کا ذکر اور ان کی نسبت حضرت علی کی طرف اس محفل کے اندر کی، اور وہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ واہ 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 کہہ رہے تھے۔ اب اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ یہ جو قسم ہے شیعہ کا، غالی شیعہ جو حد سے بڑھ کر غلو کرتے ہیں، یہ اسلام سے خارج ہیں، مطلقاً جو ہے یہ کافر ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ ادنا مسلمان بھی جانتا ہے کہ کوئی بھی شخص حضرت علی کو اگر عالمین کا رب کہے، حالانکہ الحمدللہ رب العالمین، تمام جہانوں کا رب اللہ ہے، ایسے حالات میں جو حضرت علی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت میں شریک کرے تو یقیناً اس کے کفر میں کسی کو شک نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ایسے ضروریات دین ہے جن کا انکار کرنا اور جن کے بارے میں ذرے برابر شک کرنا بھی انسان کو ایمان سے خارج کر دیتا ہے۔ اب جو شخص اہل بیت کی شان میں اس قدر غلو کرے، حضرت علی کی شان میں اس قدر تجاوز کرے، تو یقیناً وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو گروہ ہے شیعہ کا، اس کو ان کے اچھے جو معتدل علماء، ذاکر ہیں، ذاکر تو نہیں، علماء جو ہیں، عالم جو ہیں، جو معتدل ہیں، وہ خود بھی ان کے بارے میں یہی فتویٰ اور یہی حکم لگاتے ہیں۔ پنجاب کے ایک بہت بڑے عالم ہیں شیعہ کے، معتدل ہیں، میں ان کا نام نہیں لیتا، انہوں نے خود ان غالی شیعوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ بدترین لوگ ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ یہ اپنے لوگوں کی جو غلط ہیں ان پر یہ غلط فتویٰ لگاتے ہیں، اور یہ صرف اہل سنت کے علماء نے فتویٰ نہیں دیا، بلکہ ایک عام مسلمان، ادنا مسلمان بھی یہ جانتا ہے اگر کوئی شخص اس طرح کا دعویٰ کرے معاذ اللہ حضرت علی کے بارے میں کہ وہ عالمین کا رب ہے یا وہ انبیاء سے افضل ہے، تو یقیناً اس کے لیے اسلام کے اندر ذرے برابر بھی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ اور دوسرے نمبر پر دوسری قسم ہے تبرئی شیعہ کے۔ تبرئی شیعہ کافر تو نہیں ہے، البتہ فاسق اور گمراہ ضرور ہے۔ تبرئی شیعہ وہ ہیں جو شیخین پر، کچھ اصحاب رسول پر اور حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر، بالخصوص سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق اور حضرت عثمان پر سب و شتم، لعن و طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ یہ لوگ اسلام سے خارج تو نہیں ہیں، البتہ فاسق اور سخت گناہگار، گمراہ ضرور ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر ہیں تفضیلی شیعہ۔ تفضیلی شیعہ وہ ہیں جو شیخین پر حضرت علی کو فضیلت دیتے ہیں، حضرت علی کے افضلیت کے قائل ہیں کہ حضور کے بعد سب سے افضل اگر کوئی صحابی ہیں، کوئی شخص ہیں تو وہ حضرت علی ہیں، جبکہ اہل سنت کا اس بات پر اجماع ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، تمام انبیاء کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ افضل ہیں۔ افضلیت سیدنا صدیق اکبر پر اجماع ہے، لیکن یہ جو شیعہ کا گروہ ہے یہ کہتے ہیں
کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے بھی افضل ہیں، لیکن کافی حد تک یہ جو گروہ ہے یہ معتدل ہے باقی چیزوں میں، تو اس مسئلے کی وجہ سے یہ جو تفضیلیت کی وجہ سے یہ اہل سنت سے تو خارج ہیں، لیکن اسلام میں یہ داخل ہے، اسلام سے خارج نہیں ہوں گے، ان پر اتنا یہ سخت حکم نہیں لگ سکتا۔ تو جب بھی آپ اہل تشیع کے بارے میں فتویٰ پڑھیں یا علماء سے پوچھیں یا آپ کے دل میں یہ خیال گزرے تو آپ ان تین قسم کو ضرور دیکھیں، اور اس تقسیم کے بعد ہی آپ صحیح نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں کئی ایسے لوگ ہیں جو مطلق اہل تشیع کی تکفیر کر رہے ہوتے ہیں، یہ کسی بھی طرح درست نہیں ہے۔ باقی اس تقسیم کے مطابق اگر آپ حکم لگائیں گے تو یقیناً یہ بہت ہی آسان اور انصاف کے تقاضوں کے مطابق ہے۔ اور ظاہر ہے پھر یہ صرف اہل تشیع کے اندر نہیں ہے، ہمارے اہل سنت میں بھی ایسے عوامی خطیب ہیں جنہوں نے معاذ اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اولیاء اللہ میں بالخصوص سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بے حد غلو کیا ہے۔ اس قدر آپ کو چیزیں مل جائیں گی ان کے نام کے کرامات وغیرہ پر کہ حد سے بڑھ کر انہوں نے تجاوز کیا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اپنے اشعار وغیرہ میں کچھ ایسے الفاظ انہوں نے حضور کی طرف منسوب کی ہے جن میں سراپا جو ہے نا غلو نظر آتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ خبردار تم یہود و نصارہ کی طرح انہوں نے اپنے انبیاء کی شان میں بے حد تجاوز کیا، تم میرے بارے میں اس طرح نہیں کرنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا اندیشہ تھا، علم تھا کہ میری امت میں بھی ایسے لوگ ضرور ہوں گے جو میری شان میں غلو کریں گے، میری شان میں حد سے بڑھ کر تجاوز کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اعتدال پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، صراط مستقیم پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی ذات ہو یا رسول اللہ کی ذات ہو یا اولیاء اللہ یا اہل بیت کی ذات ہو، یہ جتنی بھی شخصیات ہیں ان کے بارے میں اسلام نے جو ہمیں تقاضا دیا ہے، اسلام نے جو دائرہ دیا ہے، ان کے اوصاف بتائے ہیں، اسی کے مطابق ہم چیزوں کو منسوب کریں، اپنی طرف سے بڑا چڑھا کر چیزوں کو بیان نہ کریں، بالخصوص وہاں پر جہاں پر تجاوز کرنے کی شرعاً اجازت یا دائرہ نہ ہو، تو وہاں پر ہم کبھی بھی اپنی طرف سے من مانی تعویلات کر کے من مانے اوصاف جو ہے ان شخصیات کو نہ دیں، ورنہ پھر ہم اعتدال سے بھٹک سکتے ہیں۔